اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں ایک رافضی شہباز اصفہانی کے حوالے سے ایک ویڈیو کلپ نظر سے گزرا، جس میں اس نے سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات کہی کہ وہ نعوذ باللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احمق سمجھتے تھے، اور اپنے اس دعوے پر اس نے مصنف عبدالرزاق کی ایک روایت کو بھی پیش کیا۔ میں چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے شہباز اصفہانی کی اس مختصر سی گفتگو کو سنیے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ برادران اہل سنت، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے دوسرے خلیفہ صاحب جو ہیں وہ صحابہ کی نظر میں احمق تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کتاب ہے آپ کی مصنف عبدالرزاق۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ واللہ انک لاحمق، اے عمر خدا کی قسم تو احمق ہے۔ اور علماء اہل سنت نے یہ وضاحت کی ہے کہ خداوند متعال کے نزدیک سب سے مبغوض ترین مخلوق کون ہے؟ احمق ہے۔ تو اب آپ فیصلہ کیجئے کہ صحابہ کے پیچھے چلتے ہوئے حضرت عمر کو آپ کیا مانیں گے؟ آپ نے شہباز اصفہانی کی گفتگو کو سماعت کر لیا۔ ہم آتے ہیں اسی حدیث مبارکہ کی طرف جس کو بطور دلیل شہباز اصفہانی نے پیش کیا۔ اب اس حدیث مبارکہ کو اگر ہم شروع سے بیان کریں اور آخر تک دیکھیں تو پھر ہمیں ساری صورتحال واضح ہو جاتی ہے اور تمام حقیقت سمجھ آ جاتی ہے، اور آپ کو یقیناً اس بات کو کہنے میں کوئی تردد نہیں ہوگا کہ روافض انتہائی بددیانت قوم ہے۔ مصنف عبدالرزاق کی یہ روایت آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور سیدنا عمر فاروق اور سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کا جو معاملہ ہے وہ بھی اسی میں بیان کیا گیا کہ جب کلالہ کے متعلق آیات نازل ہوئیں، یہ سورہ نساء آیت نمبر 176 جب نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سفر میں تھے، اور آپ کے ہمراہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے حوالے سے حضرت حذیفہ بن یمان کو بتایا، یعنی اس کی تفصیلات کے متعلق، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، کیونکہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین مقرر ہوئے، آپ کی خلافت کا دور ہے، تو آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی آیت کی تفسیر کو دوبارہ پوچھا، یعنی دوبارہ سوال کیا اس آیت کی تفسیر کے متعلق، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں شاید یہ بات ہے کہ میں نے جو اس دن بات بتائی تھی وہ مکمل بات نہیں کہی۔ اب یہاں سے حدیث مبارکہ کو ذرا سماعت کیجئے۔ فقال له حذیفہ واللہ انک لاحمق وان ظننت ان امارتک تحملنی ان احدثک فیہا ما لم احدثک یومئذ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ اے عمر، اللہ کی قسم آپ احمق شمار ہوں گے، آپ احمق ہوں گے اگر آپ یہ گمان کرتے ہیں۔ اس رافضی نے اگلے الفاظ ہی نہیں پڑھے، وَإِن ظَنَنْتَ إِن ظَنَنْتَ أَنَّ إِمَارَتَكَ تَحْمِلُنِي أَنْ أُحَدِّثُكَ فِيهَا مَا لَمْ أُحَدِّثُكَ يَوْمَئِذٍ، یعنی آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ کا امیر ہونا مجھے اس بات پر مجبور کرے گا کہ میں آج آپ کو وہ بات بیان کروں جو اس دن میں نے آپ کو بیان نہیں کی تھی، یعنی میں نے کوئی بات چھپا لی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا؟ فقال عمر لم ارد ھذا رحمک اللہ، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میری مراد یہ نہیں تھی، اللہ پر رحم فرمائے۔ تو مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا آپ احمق شمار ہوں گے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی بات آپ سے چھپائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ بات سوچی بھی نہیں، نہ ہی میرا یہ ارادہ تھا۔ تو مسئلہ تو بالکل واضح ہو گیا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے، کیا عزت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدر و منزلت عطا فرمائی، اس کو حضرت حذیفہ کس نظر سے دیکھتے تھے۔ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ ما کان الاسلام فی زمان عمر الا کالرجل المقبل ما یزداد الا
قربا فلما قتل عمر قال كالرجل المدبر ما يزداد الا بعدا، کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں گویا اسلام اس مرد کی طرح تھا جو سینہ تان کر آگے ہی چلتا جاتا ہے، یعنی اسلام کو ترقی کی منازل طے کروا رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کا انتقال ہوا، تو اسلام گویا اس شخص کی طرح ہو گیا جو پیٹ پھیر کر پیچھے ہی پیچھے جاتا ہے، یعنی اسلام پر زوال شروع ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد۔ دوسری روایت آپ کے سامنے آ رہی ہے، تاریخ الاسلام امام ذہبی نے نقل کی، اور سیر و اعلام النبلاء میں بھی اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ ما عارف رجلا لا تأخذہ فی اللہ لومۃ لاعم الا عمر، یعنی اللہ کی قسم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی ایسے شخص کو میں نہیں جانتا جو اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے قطعاً خوف زدہ ہوتا ہو۔ وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنا جانتے تھے اور کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان روافظ کے شر سے اس امت کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔